بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، آپ سب کو ہماری جانب سے السلام علیکم۔ ہم بات کر رہے ہیں فضیلت نماز کے بارے میں۔ میرے دوستو، نماز عشق کے بعد ہی فرض ہو گئی، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ جو ہے نماز پڑھتے تھے، لیکن اس کی باقاعدہ فرضیت جو ہے 5 نمازوں کی، وہ معراج کی شب اللہ عزت کی ذات کا کس نے اپنے پیارے محبوب کو اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو یاد رکھیں، نماز جو ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہے ایک بہت بڑا بھی ہے تحفہ ہے۔ دیکھیں، ہمیں کوئی دوست، کوئی بھائی عزیز تحفہ دے دے تو ہم جو ہے نا اس تحفے کو لے کر بڑا خوش ہوتے ہیں، اور خدا تحفہ دے رہا ہے یار، اس کی تو بہت زیادہ پھر جو ہے وہ خوشی ہونی چاہیے، اور اللہ کے لیے ہوئے تحفے سے تو بہت زیادہ پیار ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک میں نماز کی فرضیت جو ہے اس کے حکم کو واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی، یعنی کہ نمازوں کو جو اوقات ہیں وہ واضح کیے گئے۔ ایک وقت میں بھی تو 5 کی 5 جو تھی نمازیں پڑھی جا سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان کے جو اوقات ہیں مقرر کیے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے، یاد رکھیں، ہمیں نفع دینا چاہتی تھی۔ ایک بات زندگی میں یاد رکھیں کہ انسان کی کامیابی اور کامرانی کا راز یاد رکھیں اس بات میں ہے کہ بندے کے ہر کام جو ہیں وہ مقررہ وقت پر انجام پائیں۔ اس لیے نماز کے جو ہیں اوقات مقرر کر دیے گئے۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کی جو زندگی ہے منظم ہو جاتی، باقاعدہ ہو جاتی، آرگنائز ہو جاتی۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یاد رکھیں ان کو اپنے وقت کی قدر و قیمت کا بھی پتہ نہیں، اور ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بے قاعدہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وقت پر سوتے ہیں اور وقت پر جاگتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حافظان صحت کے لیے کہ اصولوں کے مطابق رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا جو ہے، یہ ہماری صحت کے لیے جو ہے یہ بہت بہتر ہے۔ کیونکہ صبح کیسی جو ہے اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ وافر مقدار میں جو ہے آکسیجن ہوتی ہے، اور آکسیجن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارا جو خون ہے وہ صاف ہوتا ہے، ہماری جو سانسیں ہیں یہ بہتر ہوتی ہیں، اور ہم صحت مند ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیارے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد زیادہ دیر تک باتیں کرنے سے منع کیا۔ اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ کیوں؟ اگر ہم جلدی سوئیں گے تو صبح پھر جلدی اٹھیں گے، اس سے ہماری جو صحت ہے یہ بہتر ہوگی۔ یاد رکھیے یہ ایک ضمنی فائدہ ہے، ذیلی فائدہ، یہ چھوٹا فائدہ ہے، لیکن یہ اس کا جو فائدہ ہے حقیقی طور پر بہت زیادہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ بہت بڑا روحانی فائدہ ہے، کیونکہ جو لوگ مقررہ وقت پر نماز کو ادا کرتے ہیں یہ ایک پھر ایسا عمل ہے جو مولا کائنات کو سب سے زیادہ یاد رکھے محبوب ہے۔ آئیں ایک حدیث سے آپ کے ذوق کو دعوت کرتا ہوں، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اس کے علاوہ ترمذی شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا کہ پھر کون سا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ معلوم یہ ہوا کہ وقت مقررہ پر اگر نماز پڑھی جائے یہ پھر ایسا عمل بن جائے گا اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو یاد رکھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم وقت مقررہ پر نماز کی ادائیگی۔ میرے دوستو آئیں، اس کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی بیان کرتا ہوں، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بکس کے اندر بھی یہ حدیث پاک جو ہے موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ بن ربعی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کتنی بھائی؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے اپنے یہاں پکا وعدہ کر رکھا ہے جو ان کے اوقات کے ساتھ ان کی پابندی کرے گا اس کو جنت میں داخل کروں گا، اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، کوئی عہد نہیں۔ اور یقین جانیں حدیث کے واضح لفظ ہیں کہ فلا عہد لہ عندی، کہ میرا جو ہے اس شخص کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں جو شخص جو ہے نماز کی پابندی نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو اگر ہم لوگ نماز کو پابندی وقت کے ساتھ جو ہے ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ پکا وعدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رب اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، رب کہتا ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ یہ تو بہت بڑا جو ہے فائدے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو وقت پر نماز ادا کرنے کا عطا فرمائے۔